حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، جو تم نے کہا اس سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ پھر اسماعیل نے پورے قصے سمیت حدیث بیان کی، لیکن داؤد کی روایت زیادہ کامل اور طویل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 441۔ مسروق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کیا مطلب ہوگا؟ سورۃ النجم آیت نمبر 9۔ پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا اور 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلے پر تھا۔ پھر اس نے اس کے بندے کی طرف وحی کی جو کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ ہمیشہ آپ کے پاس انسان کی شکل کے اندر آتے تھے، اور اس دفعہ وہ آپ کے پاس اپنی اصل شکل میں آئے اور انہوں نے آسمان کے افق کو بھر دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 442۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا وہ نور ہے، میں اسے کہاں دیکھوں گا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 443۔ عبداللہ بن شقیق نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ سے سوال کرتا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کیا سوال کرتے؟ تو عبداللہ بن شقیق نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ سے یہی سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ میں نے نور دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 444۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر 5 باتوں پر مشتمل خطبہ ارشاد فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، نہ سونا اس کے شایان شان ہے۔ وہ میزان کے پلڑوں کو اوپر اور نیچے جھکاتا ہے، رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کا پردہ نور ہے، اگر وہ اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار سے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 445۔ اعمش کے ایک اور شاگرد جریر نے اسی مذکورہ سند سے روایت کی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور 4 باتوں پر مشتمل خطبہ دیا۔ پھر جریر نے ابو معاویہ کی حدیث کی طرح بیان کیا اور مخلوقات کو جلا ڈالے یہ الفاظ ذکر نہیں کیے اور کہا کہ اس کا پردہ نور ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 446۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر 4 باتوں پر مشتمل خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور سونا اس کے لائق نہیں، میزان کو اوپر اٹھاتا ہے اور نیچے کرتا ہے، دن کا عمل رات کو اور رات کا عمل دن کو اس کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 447۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جنتیں چاندی کی ہیں، ان کے برتن بھی اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی، اور 2 جنتیں سونے کی ہیں اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی۔ جنت عدن میں لوگوں کے اور ان کے رب کی رویت کے درمیان اس کے چہرے پر عظمت و کبریائی کی جو چادر ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 448۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کر دوں؟ تو وہ جواب دیں گے کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور دوزخ سے نجات نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائے گا تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں ہوگی جو انہیں اپنے رب کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 449۔ یزید بن ہارون نے حماد بن سلمہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث سنائی، اس میں یہ اضافہ بھی کیا کہ آپ نے یہ آیت پڑھی للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، سورہ یونس آیت نمبر 26۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے خوبصورت اجر اور مزید یعنی کہ دیدار الہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 450۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں پورے چاند کی رات کو چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا جب بادل نہ حائل ہوں
تو کیا سورج دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا تم اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کرے گا، پھر فرمائے گا جو شخص جس چیز کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے چلا جائے۔ چنانچہ جو سورج کی پوجا کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے چلا جائے گا، اور جو چاند کی پرستش کرتا تھا وہ اس کے پیچھے جائے گا، اور جو طاغوتوں یعنی شیطانوں اور بتوں وغیرہ کی پوجا کیا کرتا تھا وہ طاغوتوں کے پیچھے چلا جائے گا، اور صرف یہ امت اپنے منافقوں سمیت رہ جائے گی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے اپنی اس صورت کے اندر آئے گا کہ جس کو وہ پہچان نہیں سکیں گے، پھر فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے ہم تو اسے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم اسی جگہ پر ٹھہرے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب ہمارے پاس آ جائے۔ جب ہمارا رب ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایسی صورت میں آئے گا جسے وہ پہچان لیں گے، اور وہ فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے تو ہی ہمارا رب ہیں، اور اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر پل صراط جہنم کے درمیانی حصے پر رکھ دیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میری امت سب سے پہلے ہوں گے جو اس سے گزریں گے۔ اس دن رسولوں کے سوا کوئی بول نہیں سکے گا، اور رسولوں کی بھی یہی پکار ہوگی اس دن اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ۔ اور دوزخ میں سیدان کے کانٹوں کی طرح مڑے ہوئے سروں والے آنکڑے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے سیدان دیکھا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا وہ آنکڑے سیدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، لیکن وہ کتنے بڑے ہوں گے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگ جن کو ان کے مال کا بدلہ چکانا ہوگا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہو جائے گا اور ارادہ فرمائے گا کہ اپنی رحمت سے جن دوزخیوں کو چاہتا ہے آگ سے نکالے، تو وہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں سے جن پر اللہ تعالیٰ رحمت کرنا چاہے گا تو انہیں آگ سے نکال لیں گے۔ فرشتے ان کو آگ میں پہچان لیں گے، وہ انہیں سجدوں کے نشان سے پہچانیں گے۔ آگ سجدے کے نشانات کے سوا آدم کے بیٹے کو کھا جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر سجدے کے نشانات کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ اس حال میں آگ سے نکالے جائیں گے کہ جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ ان پر آب حیات ڈالا جائے گا تو اس کے ذریعے سے وہ اس طرح اگیں گے جیسے سیلاب کی لائی ہوئی مٹی میں گھاس کا بیج پھوٹ کر اگ آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا۔ بس ایک شخص باقی رہ جائے گا، اس کا چہرہ آگ کی طرف ہوگا۔ یہی وہ آدمی ہوگا جو اہل جنت میں سے جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا۔ وہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار میرا چہرہ آگ سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو نے میری سانسوں میں زہر بھر دیا ہے اور اس کی تبش نے مجھے جلا ڈالا ہے۔ چنانچہ جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ یہ حسن سلوک کر دوں تو تم کچھ اور مانگنا تو نہیں شروع کر دو گے؟ تو وہ عرض کرے گا کہ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو وہ اپنے رب سے عہد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ دوزخ سے پھیر دے گا۔ جب وہ جنت کی طرف رخ کرے گا اور اسے دیکھے گا تو جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ چپ رہے گا، اور پھر کہے گا اے میرے رب مجھے جنت کے دروازے تک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا کیا تم نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو کچھ تمہیں عطا کر دیا جائے گا اس کے بعد تم اور کچھ نہیں مانگو گے؟ اس پر افسوس ہے اے آدم کے بیٹے، تم کس قدر عہد شکن ہو۔ وہ کہے گا اے میرے رب، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں یہ عطا کر دیا تو اس کے بعد تم اور کچھ نہیں مانگو گے؟ تو وہ کہے گا تیری عزت کی قسم اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو اس کے بعد وہ اپنے رب کو جو اللہ تعالیٰ چاہے گا عہد و پیمان دے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے تک آگے کر دے گا۔ پھر جب وہ جنت کے دروازے پر آ کھڑا ہوگا تو جنت اس کے سامنے کھل جائے گی۔ اس میں جو خیر اور سرور ہے وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا، پھر کہے گا کہ میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کیا تو نے پختہ عہد نہیں کیا تھا کہ جو کچھ تجھے دیا جائے گا اس کے سوا تو اور کچھ نہیں مانگے گا؟ ابن آدم تجھ پر افسوس، تو کتنا بڑا عہد شکن ہے۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں تیری مخلوق کا سب سے
بد نصیب شخص نہ بنوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہنسے گا، اور جب اللہ تعالیٰ ہنسے گا تو فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ اس میں داخل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمنا کر، تو وہ اپنے رب سے مانگے گا اور تمنا کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائے گا کہ فلاں چیز اور فلاں چیز مانگ، حتیٰ کہ جب اس کی تمام آرزوئیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ یہ سب کچھ تیرا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی۔ عطا بن یزید نے کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے ان کی کسی بات کی تردید نہیں کی، لیکن جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائے گا یہ سب کچھ تیرا ہوا اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو ہریرہ اس کے ساتھ 10 گنا اور بھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو رسول اللہ کا یہ فرمان یاد ہے کہ یہ سب کچھ تیرا ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی۔ تو ابو سعید نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آپ کا یہ فرمان دیکھا ہے کہ یہ سب تیرا ہوا اور اس کے ساتھ 10 گنا اور بھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری شخص ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 451۔